قائد اعظم محمد علی جناح بہت زیادہ ذہین اور حاضر دماغ انسان تھے۔ ان کی ذہانت اور حاضر دماغی کا ایک واقعہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب محمد علی جناح لندن یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ یونیورسٹی کے ایک انگریز پروفیسر پیٹر ان سے شدید نفرت کرتے تھے۔ ایک دن پروفیسر پیٹر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہے تھے۔ محمد علی جناح بھی اپنا ٹرے لے کر اسی میز پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کو یہ اچھا نہ لگا تو انہوں نے بہت حقارت کے ساتھ محمد علی جناح سے کہا، مسٹر جناح، کیا آپ کو پتا نہیں کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر کھا نہیں سکتے؟ جناح نے پر اطمینان لہجے میں انگریزی میں جواب دیا، آپ پریشان نہ ہو، میں اڑ کر دوسری میز پر چلا جاتا ہوں۔ جناح کی اس حاضر جوابی پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا، اگر تمہیں راستے میں دو بیگ ملیں، ایک میں دولت ہو اور دوسری میں دانائی ہو، تو تم کس بیگ کو اٹھاؤ گے؟ جناح نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ دولت کو۔ جناح صاحب نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہر انسان وہ چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا۔ وقت کی پابندی سے متعلق قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ قیام پاکستان کے کچھ عرصہ بعد اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہونا تھا۔ قائد اعظم اس تقریب میں مہمانی خصوصی تھے، لیکن کئی وزراء اور سرکاری افسران تقریب میں بروقت نہ پہنچ سکے۔ ان میں وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی شامل تھے۔ اگلی قطار کی کئی کرسیاں جو بڑے افسران اور وزرائے کرام کے لیے مخصوص تھی خالی پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر قائد اعظم کے چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی۔ انہوں نے کارروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ تقریب میں موجود تمام خالی کرسیاں اٹھا لی جائیں تاکہ جو حضرات بعد میں آئیں انہیں کھڑا رہنا پڑے۔ اس طرح انہیں وقت کی پابندی کا خیال رہے گا۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ تقریب شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد جناب لیاقت علی خان تشریف لے آئے۔ ان کے ساتھ چند دوسرے وزراء بھی تھے، لیکن کسی شخص کو ان کے لیے کرسی لے کر آنے یا انہیں اپنے کرسی پیش کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔ دوسری طرف قائد ملت اور ملک کے وزیر اعظم کا یہ ضرب بھی دیکھیے کہ کسی کو کرسی سے نہ اٹھایا، بلکہ تقریب کے دوران لیاقت علی خان اور ان کے کئی رفقا کھڑے رہے۔ قائد روانہ ہونے لگے تو ان حضرات نے دیر سے آنے پر معذرت کی۔ قائد اعظم نے کہا کہ آئندہ وقت کی پابندی کرے۔ اس واقعے کے بعد کسی مقتدر سے مقتدر شخص کو یہ جرات نہ ہو سکی کہ وہ سرکاری تقریب میں دیر سے آئے۔